عام طور پر جب عقائد میں سے کسی عقیدے پر کام کیا جاتا ہے تو ایک عقیدہ پر کام کرنے والے دوسرے بد عقیدہ آدمی کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ کبھی ضرورت ہونا الگ بات ہے، لیکن ہر وقت ان کو ساتھ چمٹائے رکھنا۔ اگر ہم ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں تو بس اوقات ختم نبوت پہ کام کرنے والے بلا ضرورت روافظ کو اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں، بلا ضرورت، لفظ ذہن میں رکھیں۔ اور کبھی روافظ کے خلاف کام کرنے والے بلا ضرورت اہل بدعت، غیر مقلد، مماتیت کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کو ملا لیں گے۔ اور کبھی اہل بدعت کے خلاف کام کرنے والے بلا ضرورت مماتیت کو ملا لیں گے، اور کبھی مماتیت کے خلاف کام کرنے والے بلا ضرورت کسی یزیدی اور خارجی کو ساتھ ملا لیں گے، یہ ان کا مخالف ہے۔ اچھی طرح بازی نشین فرما لیں، ہماری دنیا میں جو جنگ ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہے، افراد کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ عقیدہ غلط ہے سو غلط ہے، فتنہ فتنہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک کبھی بھی ایک صحیح عقیدہ کے اثبات کے لیے اور غلط عقیدہ کے رد کے لیے کسی دوسرے غلط عقیدے والے کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ کبھی کسی فتنے کا رد کرنے کے لیے ہم نے کسی فتنی کا سہارا نہیں لیا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرمائے۔ مجھ سے ایک بریلوی عالم دین نے رابطہ کیا اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اور کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا پہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ بھی حیات ہے۔ یعنی آج 9 اکتوبر 2024 کو وہ زندہ ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں۔ مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا تشریف لائیں۔ وقت طے ہو گیا، مغرب سے تھوڑی دیر بعد میرے پاس وہ تشریف لے آئے، چائے پی، بات شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم غیر مقلدین کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے تعاون، آپ سے مشورہ اور رائے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا دیکھیں باز نشین فرما لیں، میں جس طرح غیر مقلدین کو راہ راست سے ہٹا ہوا سمجھتا ہوں، اسی طرح آپ اہل بدعت کو بھی راہ راست سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے خلاف کام کریں اور میں آپ کے سٹیج پر ان کے خلاف کام کروں، یا میں ان کے خلاف سٹیج لگاؤں اور آپ کو اپنے پاس بلا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ ان کے خلاف کام کریں، ان کے خلاف جو میرے پاس لٹریچر ہے میں آپ کو دوں گا، جو مشورہ ہے میں آپ کو دوں گا، پیسے نہیں دوں گا، مشورہ دوں گا اور کتابیں آپ کو دے دوں گا، باقی آپ کے ساتھ مل کر کام نہیں کروں گا، یہ خلاصہ ہے۔ اب آپ جتنی دیر میرے پاس قیام فرمانا چاہ رہے ہیں، مشورہ کریں، میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی ہے۔ تو اس کے بعد درمیان میں عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں اپنے مرکز کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مہمان خانے میں تشریف رکھیں اور آپ اپنی نماز یہیں پڑھیں، کیونکہ آپ کی اپنی رائے یہ ہے کہ آپ کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی، جس طرح کہ میری رائے یہ ہے کہ میری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ مروت میں آ کر اپنی رائے دفن نہ کریں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اپنی نماز یہاں پڑھیں اور میں نماز پڑھا کے آتا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں جب میں نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، وہ چاروں حضرات میرے پیچھے تھے۔ جب ہم مہمان خانے میں آ کر بیٹھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا نام جو دیوبندیت ہے، یہ دیوبندیت ہم نے پہلی بار دیکھی ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو کہے کہ چونکہ آپ کی رائے میرے خل پیچھے نماز پڑھنے کی نہیں ہے تو آپ اپنی رائے کے مطابق نماز الگ پڑھیں گے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے رائے پر عمل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی نہیں خوشی ہوگی، آپ اپنی رائے پر عمل کریں، جواب تو قیامت کے دن آپ نے اللہ کو دینا ہے نا، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، تو قیامت کے فیصلے ہوں گے، آپ رائے پر عمل کریں، آپ آزاد ہیں۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جو اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، جو اللہ نے آپ کو وسائل عطا فرمائے ہیں، اس وسائل اور فہم کو آپ اپنے ایک صحیح عقیدہ پر خرچ کریں، صحیح عقیدہ کے اثبات اور ایک باطل عقیدہ کے رد کے لیے دوسرے کسی غلط عقیدے کے حامل اور غلط عقیدے والے کا سہارا مت لیں، اور ان کی تعریف پر خوش کبھی نہ ہوا کریں
کہ فلاں لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔